انہیں کنویں میں ڈالے جانے کی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آسانیاں کی. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا ایسا مرحلہ ہے کہ ایک کے بعد جو دوسری آزمائش آتی ہے، ہر آزمائش پہلے سے زیادہ سخت ہوا کرتی ہے. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن اور وہ مومن بندے جن سے اللہ تعالیٰ زیادہ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ اس کا یہی رویہ ہے. علی کل حال حضرت یوسف علیہ السلام جیسا کہ ہم نے کہا کہ شاہی خاندان کے اندر شاہی لباس، شاہی غذا، شاہی ماحول، اس میں ان کی پرورش ہوئی. بلکہ بہت سے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام ابھی 17، 18 یا 19 سال کے ہو رہے تھے، ان کے اوپر بالکل جو جوانی آئی ہے، تو ان دنوں میں عزیز مصر نے یوسف علیہ السلام کو اپنے گھر کے انتظامات کا ذمہ دار بنا دیا تھا. گویا کہ وہ گھر کے ایک فرد کی حیثیت سے تھے، نہ کہ خادم اور غلام کی حیثیت سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی، جس کا نام نہ قرآن میں وارد ہے نہ کسی صحیح حدیث میں وارد ہے، اسرائیلی روایات میں اسے زلیخا جو کہتے ہیں، واللہ عالم. میں اس سے گفتگو نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ہے کہ اس کی بیوی وہ ان کے اوپر فریفتہ ہو گئی. ان کی جوانی چڑھی جوانی تھی اور وہ بھی شاہی خاندان کی. اب ان پر ڈوڑے ڈالنا شروع کی، ان کو بہلانا پھسلانا شروع کیا. جب کوئی بس نہیں چلا تو ایک دن موقع پا کر کے، جب کہ شوہر کہیں گیا ہوا تھا، موقع پا کر کے گھر میں بند کر دیا اس نے. اور ظاہر بات اس کا گھر ہمارے آپ کے گھروں کے طریقے سے نہیں ہوتا ہے. آج کل ہمارے آپ کے گھر بھائی ایک باہر کا دروازہ ہے اس کا تالا لگائیے، پھر اندر کہا اس کا تالا لگائیے، پھر اپنا روم کہا اس کا تالا لگائیے. تو شاہی گھر رہا ہوگا، پتہ نہیں کتنے روم اور کتنے اندر کا معاملہ رہا ہوگا. تو اس نے ایک چالاکی سے تمام دروازوں کو اچھی طریقے سے بند کر دیا. اور جب اپنے خاص کمرے میں یا خاص جگہ پر تھی تو یوسف سے کہتی ہے کہ بس چلو اب اپنا کام کرو. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام، اللہ جسے نبی بنانا چاہتا ہے وہ ایسا کام کیسے کر سکتا ہے؟ جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے وہ ایسا کام کیسے اللہ کیسے کرنے دے گا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے پہلا لفظ نکلتا ہے معاذ اللہ. یہ ایک مومن کی پہچان ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بیماری ہو، پریشانی ہو، سب کچھ ہو تو ہم سب سے پہلے دنیاوی اسباب کو ڈھونڈتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کی پناہ لیتے ہیں. ہر قسم کا علاج کر چکے، جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو کہتے ہیں چلو بھائی اب دعا درود کو بھی آزما لیں. نہیں، ایک مومن جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں یہ کام کروں. اس کے بعد اسے سمجھانے لگے کہ دیکھو یہ جس کا میں غلام ہوں، جس نے مجھے اچھی طریقے سے ٹھکانہ دیا ہے، مجھے ایک بیٹے کے طریقے سے پالا ہے، میں اس کے ساتھ خیانت کروں؟ یہ تو بہت بڑا ظلم ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی بھی کامیاب نہیں کرتا. آج میں اس میں کامیاب ہو جاؤں، یہ غلط کام کر لوں، لیکن میری آگے کی زندگی ناکام رہے گی. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. جس کے گھر میں یوسف علیہ السلام تھے، اس نے یوسف علیہ السلام کو فسلانا بہلانا یعنی گناہ پر ابھارنا شروع کیا. وغلقت الابواب، اور دروازوں کو، ایک دروازہ نہیں دروازوں کو بند کر لیا. یعنی اگر کوئی بھاگنا بھی چاہے تو کیسے بھاگنا آسان ہوگا؟ وقالت حیت لک، کہا کہ جلدی کرو، وقت نہیں ہے، اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا ہے. لیکن یوسف نے کیا کہا؟ معاذ اللہ. علی کل حال یوسف علیہ السلام نے انکار کیا تو اس نے زبردستی کرنا چاہا، دھمکی دی
اور یہی پر بس نہیں، آگے بڑھ کر کے یوسف علیہ السلام کو پکڑنا چاہا، لیکن یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف بھاگے۔ اب کتنی دقت اور پریشانی اٹھانی رہی ہوگی، ایک دروازہ، دوسرا دروازہ، تیسرا دروازہ کھولنے میں، اللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جب دیکھا کہ یوسف بھاگ رہے ہیں تو اس نے پیچھے سے یوسف علیہ السلام کا کرتا، جو قمیض تھی، وہ کپڑا پکڑ کے، کچھ آیا نہیں، صرف کپڑا ہاتھ میں آیا، اسے پکڑ کے کھینچنا چاہا، جس کی وجہ سے قمیض کا پچھلا دامن پھٹ گیا۔ ساتھیو، علماء نے یہاں پر ایک لطیفہ ذکر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کا بھی حال عجیب ہے۔ اس سورت کے اندر 3 جگہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کا ذکر آیا ہے، اور 3 انداز سے۔ کہیں پر یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھ کر کے اور اس کے بعد غم میں مبتلا ہو کر کے حضرت یعقوب کی بینائی جاتی رہتی ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیص اور کرتا حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالا جاتا ہے تو ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، جیسا کہ آگے آئے گا، ذرا دیکھیں، عجیب مسئلہ قمیص کا ہے۔ اور کہیں حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کا حال یہ ہے کہ وہ ان کے لیے جیل میں جانے کا سبب تو بنتی ہی ہے، لیکن پھر بھی ان کی صفائی، ان کی برات کا بہت بڑا ذریعہ بن جاتی ہے۔ جو یوسف علیہ السلام کی قمیص کا 3 جگہ اس صورت کے اندر ذکر آیا ہے، علی کل حال۔ تو یوسف علیہ السلام کی قمیص کا پچھلا دامن پھٹ تو گیا، لیکن یوسف علیہ السلام دروازہ کھول کر کے باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اللہ کا کرنا یہ کہ شاید عزیز مصر کی جو بیوی تھی، اس نے صحیح وقت کا انتخاب نہیں کیا تھا، یا اس کو اندازہ نہیں تھا کہ میرے میاں اتنا جلدی آ جائیں گے۔ چنانچہ جیسے ہی دونوں باہر پہنچتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مالک تھا، یعنی وہ عزیز مصر، وہ اپنے ایک رشتہ دار، کہا جاتا ہے کہ یہ رشتہ دار اس کا سالہ تھا، اس عزیز مصر کا، وہ سامنے دیکھتے ہیں کھڑے ہوئے ہیں۔ اب دونوں کی ظاہر بات سانس اوپر نیچے ہو رہی ہے، ہر دیکھنے والا کہہ دے گا کہ معاملے میں کچھ گڑبڑی ہے۔ اب جب عزیز مصر کی بیوی نے دیکھا کہ اب تو معاملہ کھل جایا گیا ہے، یہ ساتھیوں حقیقی محبت اور شہوت کی محبت میں یہ فرق ہے، یہ فرق ہے شہوت کی محبت میں۔ اس نے فوراً یہ کہہ دیا کہ ارے یہ بتاؤ، ایسا شخص جو تمہاری نمک حرامی کرے، تمہارے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، وہ کس طریقے سے اس گھر میں رہنے کے لائق ہے؟ اسے تو یا تو جیل میں بھیجنا چاہیے، اسے دردناک عذاب دینا چاہیے۔ اور ساتھیوں، آپ یہ دیکھیں گے، یہ ایسی عورتیں جو ناجائز تعلقات کی عادی ہوتی ہیں، وہ ہمیشہ ایسے موقع پر الزام سامنے والے کو پر دھر دیتی ہیں۔ اور یہی نہیں ہے، ظالموں کا یہ دستور ہے، اپنی غلطی، اپنی کوتاہی کو دوسرے کے سر یا دوسرے کو بکرا بنا دیتے ہیں، بلی کا بکرا دوسرے کو بنا دیا کرتے ہیں۔ اور اس کے مشاہدات آپ خود اگر اپنی زندگی میں اپنے سامنے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا۔ دور حاضر میں سب سے بڑی مثال ڈاکٹر کفیل کی ہے، آپ دیکھیں، غلطی کسی کی ہے اور بلی کا بکرا کسی اور کو بنایا گیا ہے۔ ایسے ہر جگہ مثالیں پائی جائیں گی۔ تو اس نے کیا کہا کہ اس نے یہ شخص جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے، اسے تو یا تو جیل میں ڈالا جائے یا پھر اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ اب یوسف علیہ السلام کے خاموش رہنے کا موقع نہیں تھا، اس لیے کہ جرم پر خاموش رہنا یہی بہت بڑا جرم ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا، بلکہ اسی نے جو ہے میرے ساتھ برا، اسی نے مجھے غلط کام پر ابھارا ہے، میں تو بھاگ رہا تھا
اور بھاگ کر کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا، ورنہ تو مجھ سے یہ تو مجھے گناہ کے اندر مبتلا کر دیتی۔ اب معاملہ ہے، وہ اس کی بیوی ہے، وہ اپنی صفائی دے رہی ہے، اپنی صفائی دے رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مومن بندوں کی حفاظت بڑی عجیب انداز میں کرتا ہے۔ وہ شخص حضرت یوسف علیہ عزیز مصر کے ساتھ آیا تھا، کہا کہ دیکھو میں ایک بڑی صاف بات کہتا ہوں، اب یوسف کی قمیص کو دیکھو کہ آگے سے پھٹی ہے کہ پیچھے سے پھٹی ہے۔ اگر آگے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یوسف غلطی پر ہے، وہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا، اس نے چھٹکارا لینا چاہا، اس کی قمیص کو پھاڑ دیا۔ اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلطی یوسف کی نہیں ہے، اس کی ہے۔ یوسف بھاگ رہے تھے، اس نے قمیص پکڑ کر کھینچ لیا۔ اور جب دیکھا گیا تو کیا ہے کہ قمیص پیچھے سے پھٹی ہے۔ فلما رأى قمیصه قد من دبر قال انه من کیدکن ان کیدکن عظیم۔ تو عزیز مصر نے کیا کہا جب دیکھا قمیص پیچھے کی طرف سے پھٹی ہے؟ تو کہا کہ اچھا یہ تمہارا مکر ہے، یہ تمہاری چال ہے، اور تمہاری چال بڑی عظیم ہوا کرتی ہے۔ عورتوں کی چال اور ان کے مکر سے بچنا بڑا مشکل کام ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، آپ نے بیان فرمایا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کسی عقل مند اور سمجھدار آدمی کی عقل کے اوپر جو آدھی عقل والی آدھے دین والی جو قبضہ کر لیتی ہے، ایسا ہم نے نہیں دیکھا ہے، صرف عورت کو دیکھا ہے کہ ایسا کر پاتی ہے وہ۔ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کا مکر بڑا تیز ہوا کرتا ہے۔ علی کل حال معاملہ صاف ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام اس میں گنہگار نہیں ہیں، لیکن عزیز مصر کی بیوی کا مسئلہ تھا، اور جو اس قسم کے لیڈر اور بڑے لوگ رہا کرتے ہیں ان کے ہاں غیرت نہیں ہوتی، جیسا کہ علامہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے کہ یوسف کو نہ سمجھے کہ ہنسی بھی ہے جواں بھی، یوسف کو نہ سمجھے کہ ہنسی بھی ہے جواں بھی، شاید میرے لیڈر تھے زلیخا کے میاں بھی، تو یہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بے غیرتی رہا کرتی ہے۔ تو اس نے کیا کہا، یوسف اے چھوڑو، یہ ایسی ہی واہیات عورت ہے، میں جانتا ہوں نا، میرے ساتھ رہتی ہے نا، یہ اس نے جھوٹ بولا ہے، چھوڑو درگزر کرو، اس کا معاملہ رفع دفع کر دو۔ اور اپنی بیوی سے کیا کہتا ہے، وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ إِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، اصل غلطی تمہاری ہے، تم نے غلطی کی ہے، لہذا استغفار سے کام لو اور اپنی غلطی کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ علی کل حال یہ بات ہوئی اور رفع دفع ہو گئی، لیکن پھر بھی یوسف علیہ السلام کے لیے مسئلہ بڑا مشکل تھا۔ اب اسی گھر میں رہنا، مالکہ ہے، پھر بھی جو ہے زور دے سکتی ہے، ایک بار تو بچ گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی عجیب انداز سے اپنے مومن بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ساتھیوں، ہوا یہ کہ آہستہ آہستہ یہ خبر باہر پہنچ گئی، اور ہو سکتا ہے یہ خبر گھر کے جو نوکر ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ گھروں کے بھید اور اسرار کو باہر پہنچانے میں نوکروں کا بہت بڑا دخل ہے۔ گھر میں کام کرنے والی جو عورتیں ہوتی ہیں یہ ہیں، تو اس طریقے سے آہستہ آہستہ بات کہاں پہنچ گئی، جو شاہی جو وزیروں کی عورتیں ہیں ان کے پاس۔ لہذا انہوں نے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کیا کہ عزیز مصر کی بیوی بھی عجیب چیز ہے۔ کیا یہ تو اتنی گئی گزری ہے کہ اپنے ہی نوکر، اپنے ہی خادم، اپنے ہی زر خرید غلام کے ساتھ یہ تو برائی کے ارادہ کرتی، اور برائی کا نہیں، ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل میں اس کی محبت اور عشق بالکل پیوست ہو چکا ہے، قد شغفہا حبا۔ ایسا، یہ تو بہت بڑی گمراہی کی بات ہے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے یہ سنا کہ باہر ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں، تو کہا کہ اچھا، ہم الزام ان کو دیتے تھے، ہم ان کو غلطی ان کی، لیکن خطا کیا ہے، گناہ ہمارا نکل آیا ہے نا، ہماری غلطی نکل آئی۔ وہ کیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو کے بارے میں اس کا جو نظریہ تھا، اس کی صفائی دینے کے لیے اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا۔ شاہی لوگ ہیں بھائی، دعوت کا، اور دعوت کا ایسا بھی کہ ہر ایک کے لیے مسند لگایا بیٹھنے کے لیے، اور
اس وقت جو ہے جو بھی پھل ہو سکتے تھے، بعض علماء نے کہا کہ اترجا ہے، بعض کیوی ایسی چیز ہو سکتی ہے، وہ رکھا جس کو دانت سے نہ کھایا جا سکے، جس کے لیے چھری کا استعمال ضروری ہو، اس لیے کہ بہت سے پھل ہیں انہیں دانت سے کھایا جا سکتا ہے، اور بہت سے پھل ہیں ان کے لیے چھری کا استعمال بڑا ضروری ہوا کرتا ہے، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارے ہاں بھی ایسے پھل ملیں گے۔ تو ہر ایک کو مسند رکھا، پھل رکھا، وہاں چھری رکھی اور باتیں ہونے لگی، اور ایک فیصلہ تھا، طے شدہ تھا، اس کے تحت یوسف علیہ السلام کو ان کے درمیان آ جانے کو کہا۔ اچانک جب یوسف علیہ السلام ان کے درمیان آ جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے ساتھیوں کہ ابھی وہ لوگ کفر کے اوپر ہونے کے باوجود بھی ابھی جو آج کل جو بے حیائی یا آزاد عورتوں کا معاملہ ہی ایسا نہیں تھا کہ ہاں عورت اور مرد کا آزادانہ اختلاف رہے اور عورتیں آزادانہ گھومتی رہیں اور پردہ نہ کریں، یہ ایسا نہیں تھا۔ ایسا لگے کہ کچھ اس کا لحاظ تھا، اس لیے یوسف علیہ السلام کو انہوں نے ٹھیک سے دیکھا نہیں، سن رکھا ہوگا لیکن دیکھا نہیں تھا۔ تو جب یوسف علیہ السلام ان کے پاس آئے اور بات ہو رہی تھی اسی قسم کی، اور ہاتھ میں پھل ہے اور چھری ہے، تو یوسف جب ان کے طرف آتے ہیں تو ایسا غور سے دیکھنے لگی کہ پھل کٹنے کے بجائے ان کے ہاتھ کٹ گئے۔ اب ذرا ہوش آیا تو ہر ایک دیکھتی ہے کہ اس کے ہاتھ میں پھل کٹنے بجائے اس کے ہاتھ کٹے اور خون بہ رہا ہے۔ یہ دیکھتے ہوئے یوسف علیہ السلام کو تو کہا کہ اچھا ٹھہرو تم۔ عزیز مصر کی بیوی نے کہا کہ دیکھو یہ ہے معاملہ جس کے وجہ سے تم نے ہمارے اوپر جو ہے ہمیں برا بھلا کہہ رہی تھی، کیا یہ اس لائق ہے نہیں کہ اس کے اوپر کوئی عورت فدا ہو جائے؟ اس لائق نہیں ہے۔ تم تو ایک بار دیکھی تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، صبر نہیں کر سکی۔ میں تو آج کتنے دنوں سے دیکھ رہا ہوں، میرے دل پر کتنی چھریاں چل رہی ہیں کہ میں کیسے برداشت کروں، یہ تم کیا جانو، یہ تو میں ہی جانتی ہوں۔ اور آج تم لوگوں کو گواہ بنا کر کے میں کہہ رہی ہوں کہ اگر یوسف میری بات نہیں مانتا ہے، یہ بات سچ ہے کہ ہم نے ہی یوسف کو سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، یوسف پر بری ہے، ہم نے ہی اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، اور پھر بھی میں کہہ رہی ہوں کہ ابھی میں رکنے والی نہیں ہوں۔ اگر یوسف میری بات نہیں مانتا ہے تو اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا اور ذلت کی زندگی بسر کرتا رہے گا۔ یوسف علیہ السلام کا یہ سننا تھا کہ یوسف علیہ السلام پھر دنیا کے کسی آدمی کی پناہ نہیں لیتے ہیں، صرف اللہ کی پناہ لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ جو یہ کہہ رہی ہے، اور اس کی بات دوسری عورتیں جو کہہ رہی ہیں کہ ارے یوسف مال کیوں نہیں لیتے، برا کیا ہے، اس میں کون سی غلطی ہے، بلکہ سب یوسف علیہ السلام سے بات کرنے، دیکھنے اور یوسف کا قرب چاہنے یعنی طرف ہو گئیں۔ اور ساتھیوں یہ بات عجیب سی لگتی ہے، لیکن ہم نے مصر کا جو بعد ماحول دیکھا ہے، آج بھی بعض ایسے علاقے ہیں جہاں پر جو آزاد خیال عورتیں ہیں، آزاد خیال عورتیں، یعنی بعض حادثات خود جن کے ساتھ پیش آئے، ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ ایک استاد ہے، ان کو پڑھاتے ہیں لڑکیوں کو، لیکن 4-5 لڑکیاں وہ راستے میں وہ جا رہے تھے، ان لڑکیوں گلی کے پاس سے، ان کو استاد یہ کیجئے کہ ہاتھ پکڑ کر کے ان کو اندر بلانا چاہتی ہیں، اندر زبردستی اندر ڈھکیلنا چاہتی ہیں کہ آ جائیں۔ تو یہ چیز ہمارے ماحول میں شاید ذرا قابل قبول نہ ہو، لیکن مغربی ماحول میں یا ہمارے وہ ملک جو مغرب سے متاثر ہیں، ان کے ہاں یہ چیز بڑی عجیب، زیادہ عجیب نہیں ہے۔ تو علی کل حال یوسف علیہ السلام نے ایسے موقع پر کہا، ربی، اے میرے رب، السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے جس گناہ کی طرف دعوت دے رہی ہیں، اس سے تو بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل میں ڈال دے، میں جیل میں چلا جاؤں، مجھے یہ گوارا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس برائی سے مجھے بچانے والا تو ہی ہے، اگر تو نہیں بچائے گا تو میں جہالت میں پڑھ کر کے ان کے فندے میں آ جاؤں گا اور گناہ کے اندر مبتلا ہو جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ،
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کی اس دعا کو قبول کیا اور ان کے مکر اور چال سے بچ گئے، ان کے جال میں پھنسے نہیں۔ لیکن وہ کیسے ہوا کیسے؟ وہ مؤرخین لکھتے ہیں قرآن مجید کی ایک آیت اس طرف اشارہ ہے کہ معاملہ بڑا آگے بڑھتا چلا گیا۔ اب اس کے بعد چاروں طرف یہ بات پھیل گئی اور ہر طرف سے عزیز مصر کی کرکری ہونے لگی، اس کی بیوی کی برائیاں جو دیکھو اس کے خلاف بات کر رہا ہے۔ اب عزیز مصر نے سمجھا کہ معاملہ اب اس کے خلاف، اس سے نپٹنے کے لیے سب سے آسان صورت یہ ہے کہ یوسف کو یہاں سے دور کر دیا جائے، اور دور کر دینے سے بھی معاملہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ غلطی میری بیوی ہی کی مانی جائے گی۔ لہذا ایسا کرو، کوئی جرم تلاش کرو، کوئی الزام اس کے اوپر لگاؤ اور اس الزام میں اٹھا کر کے اسے جیل میں ڈال دو تاکہ معلوم ہو کہ ہاں غلطی اسی کی ہے، میری بیوی کی غلطی نہیں تھی۔ چنانچہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات ليسجننه حتى حين، پھر جب ان لوگوں نے تمام نشانیاں حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکی کی دیکھ لی تو لیکن مصلحت اسی میں معلوم ہوئی کہ یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے، چنانچہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ یہ یوسف علیہ السلام کی تیسری آزمائش کا دور شروع ہو گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں جاتے ہیں، ڈالے گئے، تو ان کے ساتھ جیل میں دو بادشاہ کے درباری بھی تھے۔ یہ تو عزیز مصر تھا نا، میں یہاں سے سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم رہا ہوگا یہ، یا جیسے آج کل برطانیہ وغیرہ کا نظام ہے کہ ملکہ ہے، مالک حاکم ہے، لیکن سارا کام وزیر اعظم کرتا ہے۔ تو جو بادشاہ تھا اس کے دو مصاحب بھی جیل کے اندر ڈال دیے گئے، ایک اس کا ساقی تھا جو اسے شراب پلاتا تھا، اور دوسرا اس کے باورچی خانے کا ذمہ دار تھا، جو نگراں تھا، داروگہ کہہ لیجئے، جو اس کی باورچی خانے کی نگرانی کرتا تھا۔ ان دونوں پر یہ الزام تھا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ لہذا تحقیق کے لیے جب تک تحقیق مکمل نہ ہو دونوں کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ دونوں جیل میں گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے اخلاق سے بڑے متاثر ہوئے، بلکہ اگر اسرائیلی روایت پر جائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت کرنے لگے، آپ کا کپڑا صاف کرتے، آپ کے لیے کھانے لانے کا انتظام کرتے، اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کا اخلاق اور کردار جو ان کے ساتھ تھا وہ بڑا اچھا تھا۔ اسی درمیان ان دونوں نے خواب دیکھا ہے، ایک نے خواب یہ دیکھا کہ اس کے پاس ایک رسی ہے، اس رسی میں اچانک انگور آ جاتے ہیں، وہ انگور کو توڑتا ہے اور توڑ کر کے اسے نچوڑ رہا ہے، اور دوسرا دیکھتا ہے کہ وہ راستے میں چل رہا ہے، اس کے سر کے اوپر ایک ٹوکری ہے جس میں روٹی رکھی ہوئی ہے، اور چڑیاں آتی ہیں ٹھوکر مار کے روٹی لے کے جاتی ہے، ایک آتی ہے لے کے چلی جاتی ہے۔ ان دونوں نے یہ خواب دیکھا تو کہا کہ یہ تو خواب بڑا عجیب سا ہے، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑے مانوس ہو چکے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام باتیں بڑی حکمت کی، بڑی سمجھ کی ہوا کرتی تھی، لہذا ان دونوں نے اپنا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جلد بازی نہیں کی ان کا خواب بتانے میں، لیکن کہا گھبراؤ نہیں، ایک خواب میں بتاؤں گا، اور خواب کی تعبیر جو میں بتلاؤں گا وہ تعبیر بالکل سچی ہوگی، یہ میری اپنی طرف سے نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سکھایا ہے، لیکن تھوڑا سا کرو، بس کھانے آنے کے انتظام ہے، دیر نہیں ہوگی، اس کے آنے سے پہلے تمہیں میں یہ بتلا دوں گا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر کو غنیمت سمجھا اور یہ سمجھا کہ انہیں حق اور توحید کی دعوت دینی چاہیے، انہیں حق کی اور توحید کی دعوت دینی چاہیے، اس لیے کہ ابھی ہمارے وہ محتاج ہیں، انہیں خواب کی تعبیر سننا ہے تو ابھی میری بات بھی غور سے سنیں گے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں داعی کو اپنے مدعو جو ہے ان کے معاملات سے بھی دلچسپی رکھنی چاہیے،
ان کے مشاکل کیا ہیں، ان کی پریشانیاں کیا ہیں، کون صحت سے پریشان ہے، کون کیا ہے، اس سے دلچسپی رکھے، کس کے ہاں کون بیمار ہے اس کی عیادت کے لیے جائیں، یعنی یہ چیز رہا کرتی ہے، کس کے ہاں وفات ہو گئی ہے ان کے ہاں جنازے میں شریک ہو، یہ چیز رہتی ہے، ان کے معاملات سے دلچسپی رکھے۔ اور یہ وَلَٰكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ کے معنی میں داخل ہے، جیسا کہ ہم نے اپنے ایک سے زائد محاضرے میں اس کی بڑی تفصیلی وضاحت کی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک بتاتا ہوں، یقین بتاتا ہوں، اور ابھی کھانے کا وقت ہے، اس سے پہلے میں تم کو بتلا دوں گا، لیکن اس سے پہلے میری بھی تم کچھ بات سن لو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بڑی اچھی باتیں بتائیں، جو باتیں بتائی اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا ہوں۔ پہلی چیز تو ہے کہ اے لوگوں دیکھو، اہل مصر اور تم لوگ اس میں شامل ہو، جس دین کے اوپر ہو، دیکھو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ لوگ شرک کے اندر مبتلا، اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہیں، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا معنی کیا ہے؟ اس کی توحید کے اوپر، اور آخرت کو بھی یہ صحیح طور پر نہیں مانتے، اور میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے ایمان کی اساس اور بنیاد ہیں۔ لیکن سوال ہے پھر آپ کس ملت کے اوپر ہیں؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں اپنے باپ، دادا اور پردادا کے ملت کا پیروکار ہوں، جو خالص توحید پر مبنی ہے۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب میرے باپ ہیں، دادا ہیں، پردادا ہیں، یعنی یعقوب، اسحاق اور ابراہیم، میں ان کی ملت کا پیروکار ہوں جو توحید، خالص توحید پر ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ اے لوگو تم خود بھی سمجھو کہ زیادہ تر لوگ اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار نہیں ہیں، لہذا تمہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کہا کہ یہ بتاؤ، تم سے ایک سوال ہے، آج تمہارے یہاں ایک بابا، دو بابا نہیں، کتنے ہیں؟ کوئی گنج بخش ہے، کوئی غریب نواز ہے، کوئی داتا ہے، کوئی کس نام سے مشہور ہے نا، غوث ہے، کوئی ہے۔ یہ بتاؤ کیا ان پر کوئی ایسی دلیل آسمان اور شریعت سے موجود ہے، یا تم لوگوں نے اپنی طرف سے یہ سارا نام بنا لیا ہے؟ یہ بتاؤ، ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، سارے اس کے تابع ہیں، سب کا خالق ہے، وہ بہتر ہے یا ان باطل معبودوں کی بات کرنا بہتر ہے؟ لہذا میرے ساتھیوں، اس کائنات، یہ کائنات ساری اللہ کی ملکیت ہے، اسی نے اسے بنایا ہے، اس میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا ہے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، ان الحکم الا للہ، امر اللہ تعبدوا الا ایہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ذالک الدین القیم، صحیح دین یہی ہے۔ اس تقریر کے بعد جو توحید پر مبنی تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کا خواب کی تعبیر بیان کر دی، لیکن ان کی یہ حکمت تھی کہ یہ نہیں کہا کہ تمہاری تعبیر یہ ہے، تمہاری تعبیر یہ ہے، نہیں، کہا کہ دیکھو، جو شخص تو اپنے جو انگور نچوڑ رہا ہے، وہ اس کو تو نجات ملے گی، جیل سے چھوٹے گا وہ، اور جا کر کے پھر جس منصب پر تھا وہاں پر پانی پلائے گا۔ اور وہ شخص جو ٹوکری اٹھائے ہوئے جا رہا تھا اور چڑیاں اسے کھا رہی تھیں، اس کو سولی دی جائے گی اور اس کو لٹکا دیا جائے گا، چڑیاں اس کے سروں سے نوچ نوچ کر کے کھائیں گی، اور اس کے بعد کہہ دیا کہ قضی الامر، یہ معاملہ اب ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے، اب یہ ہو کر کے ایسا رہے گا، اس میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، ان میں ایک کو سولی دے دی گئی اور دوسرے کو نجات ملی۔ جس کو نجات ملنے کی امید تھی، حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دیکھو بھائی، جانا اور اپنے بادشاہ سے کہنا کہ ایک مظلوم ہے جسے بغیر کسی گناہ کے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، تم لوگوں نے دیکھ لیا کہ میری کیا کیفیت ہے، میں کیسا ہوں،
جا کر کے میری سفارش کر دینا. بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ لغزش ہو گئی تھی، اسی لیے ان کو اور جیل میں رہنا پڑا. بعض علماء نے کہتے ہیں جیسے ابن کثیر رحمہ اللہ وغیرہ ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے اوپر توکل کے ساتھ ساتھ اسباب استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے اسباب استعمال کیا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، واللہ اعلم. تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، شیطان نے اس کے رب کے پاس کو یاد کرنے کو بالکل بھلا ہی دیا، یاد ہی نہیں رہ گیا اس کو. یہاں تک یوسف علیہ السلام کتنے سالوں تک جیل میں رہ گئے. بعض لوگوں نے کہا ہے 7 سال اور جیل میں رہے، بعض لوگوں نے 9 کہا ہے، بعض لوگوں نے 13 کہا ہے، واللہ عالم. لیکن قرآن میں بدعہ کا لفظ آیا ہے جو 3 سے لے کر کے 9 تک بولا جاتا ہے، اس لیے شاید 7 کی روایت زیادہ صحیح ہو. حضرت یوسف علیہ السلام اب جیل ہی کے اندر رہے، ان کے نکلنے کا کوئی ذریعہ نہیں. اور شاید اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ یوسف علیہ السلام تنہائی میں رہ کر کے انہیں معرفت الہی اور دوسری چیزوں کا مزید موقع ملے، اور نکلنے کے لیے وہ کسی کی سفارش کے محتاج نہ رہے. وہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اللہ تعالیٰ جو ترکیب استعمال کرے اس کے ذریعے سے نکلے، نہ کہ وہ کسی کے سفارش سے نکلے. واللہ اعلم. علی کل حال فلبث فی السجن بضع سنین. حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، کتنا دن ہے، سال ہے، واللہ عالم. اسی درمیان جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کو رہتے ہوئے 7 سال 8 سال ہو رہے گئے ہوئے، 9 سال جتنے بھی ہو گئے ہوں گے، کہ وہاں کے جو بادشاہ نے اس نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ پریشان ہو گیا. عجیب و غریب خواب دیکھا جس سے وہ بڑا پریشان ہوا. وہ کیا خواب دیکھتا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں. چاہیے تو تھا کہ موٹی گائیں دبلی گاؤں کو ماریں، لیکن ہوا یہ کہ جو دبلی گائیں تھی وہ موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہیں اور چٹ کر جا رہی ہیں. عجیب. اسی طریقے سے دیکھتا ہے کہ ایک کھیت ہے، اس میں 7 بالیاں نکلتی ہیں، بالکل ہری ہری سے نکلتی ہے، اور تھوڑی ہی دیر میں 7 سوکھی بالیاں نکلتی ہیں. ہلکی سے ہوا آتی ہے، وہ سوکھی بالیاں ہری بالیوں سے ملتی اور جلا کر کے راکھ کر دیتی ہیں. بات یہ عجیب و غریب خواب تھا. بالکل معاملہ بالکل برعکس لگ رہا ہے کہ سوکھی ہری کے ساتھ ملے تو اس میں بھی کچھ نمی آئے، نمی کے بجائے کیا ہے وہ اس کو کھا جا رہی ہے. وہ پریشان ہو کر کے اٹھتا ہے اور ہنگامی طور پر اپنی کابینہ کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. اگر تم میں سے کوئی شخص خواب کی تعبیر جانتا ہے، ذرا میرے خواب کی تعبیر بتاؤ تو صحیح، کس کی تعبیر کیا ہے. اب جتنے درباری ہیں سارے کے سارے خاموش ہیں، یہاں تک کہ جب کسی سے کوئی تعبیر نہیں بن سکی تو ان میں سے سب سے سمجھداری کی بات کہنے والے نے کیا کہا کہ اضغاث احلام، یہ خواب پریشان ہیں. خواب پریشان کیا ہوتے ہیں ساتھیوں؟ انسان جو خواب دیکھتا ہے وہ 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک اچھا خواب ہوتا ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ایک برا جو شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ایک حدیث نفس ہے، یعنی انسان دل میں جس بارے میں فکر مند رہا کرتا ہے اسے خواب میں آتی ہے، تو اسے خواب اضغاث و احلام کہا جاتا ہے. حالانکہ اضغاث و احلام کی صفت علماء یہ بیان کرتے ہیں وہ ٹھیک سے یاد نہیں رہ جاتا اضغاث کی طریقے سے، لیکن اسے تو ساری تفصیلات یاد ہیں. تو کہا کہ لوگوں نے کہا ویسے بھی ہم خواب کی تعبیر نہیں جانتے ہیں. اب یہ معاملہ تھا کہ بادشاہ کی پریشانی اور پورے دربار میں جتنے مصاحب ہیں، جتنے لوگ آنے جانے والے ہیں، سب کے سامنے یہ خواب عام ہو گیا. اتنے میں وہ شخص حضرت یوسف علیہ السلام کا ساتھ تھا، جسے 7 سال کے بعد یوسف علیہ السلام یاد آ رہے ہیں.
وہ یاد کرتا ہے کہ ارے میں نے بھی ایک عجیب و غریب خواب دیکھا تھا اور یوسف نے بتایا تھا، بالکل سچا نکلا ہے وہ۔ لہذا بادشاہ سے درخواست کرتا ہے کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں یوسف کے پاس جاؤں۔ ایک آدمی جیل میں ہے، اس نے میرے خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بڑی سچی تعبیر بتائی، بالکل صحیح نکلی ہے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کے پاس جا کر کے خواب کی تعبیر پوچھ کر کے آتا ہوں۔ چنانچہ اس کو اجازت ملی اور بھاگتا ہوا یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور کہا کہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے بڑے سچے یوسف، اے یوسف اور بڑے سچے یوسف، افتنا فی 7 بقرات سمان یاکلہن 7 عجاف۔ ایک عجیب غریب خواب بادشاہ نے دیکھا، اس کی خواب کی تعبیر تو بتائیے۔ بادشاہ نے دیکھا ہے کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 دبلی گائیں ہیں، دبلی گائیں دوڑ کر کے آتی ہیں، موٹی گاؤں کو چٹ کر جاتی ہیں۔ اس طریقے سے 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں، 7 ساری ہری بالیاں نکلتی ہیں، 7 سوکھی بالیاں نکلتی ہیں، پھر ہوا آتی ہے تو اس کے اثر سے دونوں ملتی ہیں اور ہری بالیاں بھی جل کر کے راکھ ہو جاتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام بغیر کسی تردد کے یہ نہیں کہا کہ میاں اب میں تم کو یاد آیا ہوں 7 سال کے بعد، اتنے دن تک مجھے جیل میں رکھے تب میں یاد آ رہا ہوں تم کو۔ نہیں، یہ کچھ نہیں کہا، اس لیے کہ صبر کے پیکر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو، خواب کی تعبیر جو ہے وہ بالکل سچ ہے، وہ یہ ہے کہ تم لوگوں کے اوپر 7 سال جو آنے والے ہیں وہ بڑی خوشحالی کے ہوں گے، اچھی بارش ہوگی، زمین میں خوب پیداوار ہوگی، اور اس زمین میں اتنی پیداوار ہوگی کہ تم لوگ نہ کھا پاؤ گے نہ اس کو بیچ پاؤ گے۔ لہذا ایسا کرنا کہ اسے اس کی بالی ہی میں رکھ دینا۔ یعنی یوسف صاحب خواب کی تعبیر ہی نہیں بتا رہے ہیں بلکہ اس کی ترکیب بھی بتا رہے ہیں۔ کہا پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو بڑی خوش سالی کے ہوں گے، اور اس موقع پر یہ جو جمع شدہ غلہ ہے اس کو تم لوگ کھا لینا۔ اور ایک بات اور کہا بتا دوں کہ اس 7 سال کے بعد یہ نہیں کہ پریشانی رہے، پھر ایک سال آئے گا کہ یغاث الناس، جن میں لوگوں کو خوب بارش ہوگی اور لوگ مزے اڑائیں گے الحمدللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ خواب بتا دیا، اور خواب بتانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ تم ایسا کرنا کہ جب پہلے 7 سالوں میں خوب پیدائش ہو تو اس کو ضائع نہ کرنا، فضول خرچی سے کام نہ لینا، اور سب کو ماڑ کر کے صاف کر کے رکھ نہ دینا، بلکہ جتنا غلہ کھا سکو کھاؤ اور باقی کو اس کی بالی ہی میں رکھ دینا۔ جو چاول ہے اس کو کٹائی بھی نہ کرنا، ویسے ہی اس کو رکھ دینا۔ اور پھر جب 7 سال آئیں تو اس سے فائدہ اٹھا کر کے اس کو اس میں استعمال کرنا۔ اب یہ خبر بادشاہ تک پہنچتی ہے تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا اور کہا کہ یہ صحیح بھی لگ رہا ہے۔ 7 سال جو پہلے جو ہے وہ بارش جس میں ہوگی اور اچھے غلے پیدا ہوں گے، یہ گویا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، اور پھر 7 سال جو ہے وہ کیا ہے، یہ سوکھے کا پتلی گائیں ہیں۔ گویا 7 سال میں جو کمایا ہے اس کو ہڑپ کر جاؤ گے۔ اسی طریقے سے ہری بالی، اور یہ پہلے 7 سالوں میں زمین گویا کہ خوب سبزہ اگائے گی، اور اس کے بعد کی جو ہوگی وہ کیا ہے، غلہ جو رہے گا اس کو تم لوگ کھا جاؤ گے۔ اس سے بڑا متاثر ہوا، حضرت یوسف علیہ السلام کی دقت فہمی، ان کی سمجھداری کا قائل ہو گیا، اور یہ سمجھ گیا کہ یوسف یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، ایسے شخص کی جگہ جیل نہیں ہے، ایسا شخص تو کسی جگہ پر سرداری کا حق رکھتا ہے، ایسا شخص تو بادشاہ کے مشیر اور وزیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ لہذا فوراً فرمان جاری کیا کہ یوسف کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد کیا معاملہ آیا، یہ اگلی مجلس کا حصہ ہے جو میں آپ کے سامنے کل رکھوں گا۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت ہے، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز
009665089595707 WhatsApp سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں. عبدالسلام عمری 00966502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.